ابو لہب سرکار کا چچا تھا، جس کے مذمت کے لیے قرآن مجید کی پوری ایک سورت اللہ رب الجلال نے نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے ایک مرتبہ سرکار کو کہا تھا تبن لکا، کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تو میرے محبوب کے لیے ایسے جملے کہتا ہے تو پھر سن، تبت یدا ابی لہب و تب، میں رب کہتا ہوں تو بھی ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو ابو لہب نے، اس کی لونڈی تھی سویبہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اس نے حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے اس کو منتخب کیا، اس کو بھیجا وہاں۔ تو جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو اس لونڈی نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا فرمایا ہے، بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے اس خوشی میں آ کر اس طرح اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ آپ کو پتہ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا نام لہب تھا تو یہ اس کی کنیت ہے، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، کیونکہ اس کا حسن اتنا تھا، یہ حسین و جمیل اتنا تھا کہ اس کے جو گال تھے نا وہ حسن کی وجہ سے ایسے جگمگایا کرتے تھے، اس کا چہرہ چمکتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ ابو لہب بڑا سونا سی پر جہنم وچ کیوں گیا؟ دل وچ بغض مصطفیٰ رکھتا سی، سرکار نال نفرت کردا سی، تے رب نے فرمایا میں تیرے حسن نو کی کرنا ہے، میں تیرے حسن نو کی کرنا ہے، دل میں بغض مصطفیٰ ہو اور رب اس سے پیار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں پر رنگ کا کالا ہو، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا، تسا انہاں نو فرماؤ کہ میرے تے راضی ہو جائے۔ آئے ہے تو ابو لہب نے جب اپنی لونڈی سے وہ خبر سنی تو اس نے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے۔ ابو لہب مر گیا، جب مرا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا بیلی کی حال ہے تیرا؟ کہنے لگا جی بڑے لتر پہندے نے، بڑا برا حال ہے، پر ہاں جب منڈے کا پیر کا دن آتا ہے تو تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ پورا ہفتہ تمہیں عذاب ہوتا ہے اور پیر والے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ میں نے جب میری لونڈی نے مجھے آ کر خوشخبری دی تھی تو میں نے جو اشارہ کیا تھا انگلی کے ساتھ، اس کو اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اور یہاں پر جو محدثین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے نبی سمجھ کر آزاد نہیں کیا تھا، اس نے نبی سمجھ کر آزاد نہیں کیا تھا، محض ایک بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ تو اللہ نے اس کافر پر بھی رحمت فرمائی کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو وہ کہنے لگا میری یہ جو سبابہ، یہ شہادت والی انگلی ہے، اس سے شہد ملتا ہے یا پانی ملتا ہے جس سے میں سیراب ہو جاتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی تسکین مل جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر جو مخالفین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تھا تو تب وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ٹھیک ہے یہ بات حقیقت ہے، پر اصول حدیث کا محدثین ایک اصول بیان یہ فرماتے ہیں کہ جو احوال جس نے حالت کفر میں مشاہدات کیے تھے اگر وہ ان کو حالت ایمان میں بیان کرتے ہیں تو وہ اقویٰ ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر اپنی صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری تو وہ ہے کہ جو حدیث کو لکھنے سے پہلے، نقل کرنے سے پہلے
وضو بھی فرمایا کرتے تھے اور غسل بھی فرمایا کرتے تھے، اور 2 نفل پڑھ کر پھر آپ حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اگر کافر ہو اور وہ سرکار کی ولادت کی خوشی منائے تو رب اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے، معافی نہیں ہے لیکن عذاب میں تخفیف ہے۔ مگر ایک عاشق ہو جو سرکار سے محبت کرتا ہو، اگر وہ سرکار کی آمد کی خوشی میں میلاد مناتا ہے تو خالق کائنات اس کو کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔